میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناؤں. بڑے بہتر انداز سے، بڑے خوش الہانی کے ساتھ، بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہدی صاحب. مالک ان کے قلم میں، علم میں، عمل میں، زبان میں، لہن میں مزید ترقی عطا فرمائے. بسم اللہ سرکار. بادشاہ حسین سلامت فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے. خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی مالک نہیں شفاعت کا. ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا. لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے. میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے. لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا. میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں. بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی. تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئے قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے. میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے. میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے. وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس. تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش. اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا وہ من ہے. قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے. مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں. خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے. میں نے کہا تو اشارہ دے، میں پیچھے چلوں. قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے. میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا. میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا. قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں. میں قرآن کے پیچھے گیا. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے. میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا. ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ. میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں. آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے. اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا. قرآن نے کہا میرے پیچھے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا،
उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? आवाज़ वो मन सल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूँ, मुझे बताओ वो मन कौन सा है? एक और आयत ने सर उठाया, उसे कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक तरस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी कहता बिस्तर पे भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, कर्से भी अली नहीं देता, मेरे मालिक नाम बता। फरमाया पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल का चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मान कौन संभाला? मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफात मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में पालानों के मिंबर पे बताया, मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में, वहां भी एक उठा था। यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसका तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहि रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानतु इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता, तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह हुसैन सलाम। अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना।
غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں. اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا. تو صرف پہنچا. آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کرے، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کرے. میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں. مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا. تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ. خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. پہنچا علی. کیا کہنے بادشاہ حسین سلامت فرما. 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی. میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا. بادشاہ حسین سلامت فرما. اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں. اب میں نے کوئی قصہ کوئی کہانی کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں. خدا کا نکل دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں، کل دن میں میری فلائٹ ہے، کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا. پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا، پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا، میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا، میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے، اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر، ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا، کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی مدکی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا. مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا. بیٹھ کے سننا. نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رسول نے اپنا چہرہ پھیرا. صحابی ادھر سے آیا. بیٹھ کے سننا. بیٹھ کے. نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا. نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا. ملا علی مدکی تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا. ابھی رسول چپ تھے. یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کا. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم.
हाजा अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है, दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिज्क मिलता है नजफ से। इसका मतलब नबी ने बता दिया सिरात मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली आने वाले सिरात मुस्तकीम से मुराद अगर अली है तो इब्लीस ने कहा था मैं सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता, उनकी जरूरत नहीं। एक वो जिसमें गरूर होता है, मैं अमीर हूं मैं क्यों बोलूं, जिसमें ये बात है उसे एक बात बता दूं, गरीब भी अली करता है। लम्हा लगाएगा मेरा मालिक तकदीर की लाइनें मिटाने के लिए। और जिक्र अली में बोलने का जो तरीका है, मैं अपनी जुबान से नहीं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुनाता हूं। एक बंदे ने आकर जनाब सलमान से पूछा था, रहा है तो नबी के साथ सोहबत पाई है तूने अली की, तू बड़ा जलील कदर साहबी है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने यूं सर उठा के कहा बेहतर है इंसान चुप रहे, लेकिन अगर बात अली की हो फिर कभी भी चुप न रहे। लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा। वल्लाह बा हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर के राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। मौला हुसैन की इज्जत के साथ इतना महदूद कर दिया गदीर को। अपनी बच्चों को दो चीजें ना भूलने देना, गदीर ना भूलने देना, फदक ना भूलने देना। रटा दो दो चीजें अपनी नस्लों को, तेरा बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा। गदीर ना भूले, सैयदा की जागीर ना भूले। गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया। वो कह रहा या अय्युह रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। प्लान उतरवाए और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के प्लान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। क्या कहने? बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती।
پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے، رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا سرکار، نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مسلح پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان، لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. آؤ تمہاری قسمت جگائیں. یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تختہ تھا. آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے، اونٹوں کے پلان اتروا لے. میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا. پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا. اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا. سج گئے پلان. چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ. 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں. 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے. شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے، الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی. 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی. رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے. 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے. جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی کا. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں. میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنی. ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں. رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، لوگوں کا شور. اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی. اسکت کہا رسول نے. کائنات کی ہر چیز وہیں پر رک گئی.
رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. سر ہلا رہے ہو؟ میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا, یہاں بھی ہاتھ دکھانا. معراج والا ہاتھ, معراج والا ہاتھ. واللہ با حسین, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں. میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے, ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں, 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر, 1 دن بھی یہ راز پڑھے؟ کیا کہنے جی. وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا. جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو. بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے. مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا, یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا, کیونکہ میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے. میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں. ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو, جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے. میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی. آپ امین ہیں, آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا. جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں. جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے. جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے. جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی. جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا. شہزادیہ کونین سلام علیکم. یوں روکا نبی نے نظام. کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی. عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایت علی کو پیش کیا. انسانوں نے نہیں. پھولوں نے بھی قبول کیا, پتھروں نے قبول کیا. یہ بڑی لمبی بحث عشرہ ہو جائے گا کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا. پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا. راز ہیں علی کی ولایت کے. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا, آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہے. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی. روحوں نے قبول کر لی, انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی, اقرار تھا غدیر میں.
یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں, بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں. فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا, وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے. اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. معصوم فرماتا ہے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا, تھوڑا سا تعامل کیا, خدا نے یوں پر سینے. حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا, حسین کے ہاتھوں پہ علی نے ولی اللہ پر وہاں نافذ کی تھی. یہاں اقرار تھا, یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے. یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے, ان کو نہیں منوانا تھا. 18,000 عالمین, 7 زمینیں نیچے, 7 آسمان اوپر, 18,000 عالمین. اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا, جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں, ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں, ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں, ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں. 18,000 عالم کی کائناتیں, کائنات کی کہکشائیں, کہکشاؤں کے سورج, سورج کی زمینیں, ان زمینوں میں ایک جگہ, اس جگہ کی کچی مسجد, اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے. تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے, تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے. تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا, تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا. آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. ابلیس سے لے کے آج تک منکر علی کو چھوڑتا جائے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. دروازے کھلتے جا رہے ہیں. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا, غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں. یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا نا, کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا. نبوت چھپ رہی تھی, امامت علو ہو رہی تھی. سامنے والوں کو دکھا کے کہا, پہلے نبی نے اقرار لیا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھی نبی نے. کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا, جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار, مولا سے مراد حاکم. میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں. آیت پڑھی میرے نبی نے, النبی اولا, نبی اولا ہے, حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں. سب نے کہا نام بھلا ہم اقرار کرتے ہیں, تو حق رکھتا ہے. فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں. سب نے کہا اولا ہے. پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے. بتاؤ اولا ہوں یا رسول اللہ اولا ہے؟ علی اٹھا کہ من کنت مولا.
हाकम, उस की जान का अली हाकम। अब पता चला कि मलकल मौत रूह कब्ज करने से पहले अली से क्यों पूछता है। अली हाकम है, अली की रूहों पे हुक्मरानी है। वक्त होता, मजलिसें होती तो फिर गदीर का खुतबा पढ़ता, यूं सामने वालों को दिखाया, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। अली और रसूल ने इकट्ठे चेहरा ऊपर किया, मन कुन तो मौला। जमीन की तरफ जो करेगा, मन कुन तो मौला हो। चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई, हमारा भी अली मौला, आज से हमारा भी अली मौला। 3.5 घंटे खुतबा, ज़हन में रखना वक्त रुका हुआ है, वक्त रुका हुआ है। दलील इतनी वजनी दे के जाऊंगा कि कोई बंदा सुबह को सोशल मीडिया पे लफ्ज नहीं लिख सकेगा। दलील दे के जाऊंगा, ना 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 ना, मैदान में खड़े होने वाले हैं, भागना तो सीखा ही नहीं। दलील तुम्हारे सरों पे इतनी वजनी रख दूंगा, माने बगैर गुजारा नहीं होगा। वो सब रोक दिया रसूल ने, मुझे भाई कायनात के निजाम को, रुका हुआ निजाम, सूरज रुक चुका है, शहर जहां किरण पहुंची थी वहीं रुक गई, जहां जहां जो जो था वहीं रुक गया। सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे। जिसने पैदा होना था हो नहीं रहा, जिसने मरना था मर नहीं रहा, रुक गया निजाम, निजाम रुका हुआ है। खुतबा पढ़ा जा चुका, अब ये क्या हुआ, जुबान से सबसे कहलवा दिया कि कह दो ना, रसूल का खैमा नस्ब करो अली का, मालिक का खैमा नूरी खैमा नस्ब हुआ, सर पे आई नबियों की दस्तार, यहां खड़ा हुआ जबरील, एक शहनशाह दूसरे बादशाह को निजाम दे रहा है। सल्तनत इलाहिया का अगला वजीर आजम, यो मलाइका रुके, सर पे आई नबियों की दस्तार, अमीर का खैमा नस्ब हुआ। रसूल ऐलान किया, एक एक सहाबी आए, बैत करे अली के हाथ पे, पूरी जिम्मेदारी से गदीर पढ़ रहा हूं। मैं जितने सजदे करूं अपने मालिक के वो कम है, मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। तो चल यार, दुश्मनी में सुनेंगे, हक की बात तो सुनेंगे ना, थोड़ी देर बर्दाश्त करके सुनेंगे, अली उनके घर भी तो पहुंचेगा ना, वो भी तो सुन ही लेंगे ना, रात को बिस्तर पे लेट के सोचेंगे ना कि दुश्मनी तो हम करते रहे, कह तो हक ही गया है ना। निजाम रुका है, फरमा एक एक आए, एक एक आए, बैत करे अली के हाथ पे। तरीक से पढ़ा हूं गदीर, फिजिकली बैत करवाई गई अली की, वर्बली नहीं, जुबानी इकरार नहीं, ना आओ बैत करो अली के हाथ पे, क्योंकि रसूल खुतबे में कह चुके थे, अली सगीर पे भी वाजिब, कबीर पे भी वाजिब, अली की विलायत हर मर्द ज़न पे वाजिब। अब वाजिब का इकरार था, अली बैठे हुए, एक एक सहाबी आ रहा है। मैंने अभी आपके सामने तादाद पड़ी थी, कम से कम कितनी पड़ी थी? 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,25,000, 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। 80,000 में अगर सब ने फिजिकली बैत की, एक बंदे का क्राउड में निकल के खेमे में आना वापस जाना कम से कम दुरानिया 1 मिनट। 80,000 बंदा था, 80,000 मिनट, 1.25 लाख बंदा था, 1.25 मिनट।
مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت. عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا. امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. مومنہ کو مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا, کیونکہ شریعت کا مالک تھا, غیر محرم چھو نہیں سکتے. پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں. پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے, مسور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی. مرد بھی بیعت کر رہے تھے, عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی. لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے, باری کا انتظار تھا نا سب کو, کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے. اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتائی یوں, مردوں کے لیے یوں نہیں تھا. کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے. یہ بیعت معصوم نہیں لیتے, یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں. ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. دلیل ہے میرے پاس, دلیل ہے میرے پاس. 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں. امام نے یوں ہاتھ کیا, اس نے کہا بیعت کروائیں. امام نے کہا کروا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے کیوں, ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. دلیل پڑھوں, دلیل پڑھوں, مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں. میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہہ رہا ید اللہ فوق بایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یوں ہاتھ, کیونکہ معصوم کی بیعت تھی. غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا, ایسے اٹھایا. دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی 17 آپ نے ہضم کر لی. اب پتا چلا کہ علم پہ پنجا کیوں ہے. اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے, اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا, یہ سقیفے والا گھر نہیں, غدیر بات تو غدیر میں رک گئی, بات تو غدیر میں رک گئی. مولا کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں 4 سطرے غدیر کے راز پڑھوں گا, 1 یا 2 مباہلے کے راز پڑھوں گا. بات تو غدیر پہ رک گئی. یوں آتے رہے, بیعت ہوتی رہی. اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلیں. اب رسول سے گئے, اب انتظار میں ہیں. اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 نا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں.
نے کیا بات ہوئی نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے. فرمائی یاد نہیں اس نے سورج طلوع نہیں کیا تھا جب تک بلال نے علی ولی اللہ نے علی ولی اللہ نہ پڑھے. اللہ سورج طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نمازیں کیسے. بادشاہ حسین شہزادی کونین وہ رسالت واپس ہے. فما بلغت رسالہ. اگر تو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا, تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. کرو علی کی بیعت, پھر وہ سورج بھی آئے گا, پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی, پھر عصر بھی ہوگی, پھر مغرب بھی ہوگی, پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات نے چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مصلی. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مصلی پہ تھے, نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے, اس کے چہرے پہ خوشی تھی. فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. وَأَتْمَمْتُ. اب ہم نے کیا ہے دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے. آواز آئی رضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ اسلام سے راضی ہے. اب راضی ہو, اب راضی ہو, اب راضی ہو, اب راضی ہو. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا. بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے روزے رکھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا, اللہ راضی نہ ہوا. ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا, خدا نے کہا اب راضی ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, علی ولی اللہ. رضی اللہ. میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں. 7 بندے چپ ہیں, 7 بندے چپ ہیں. میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں, ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی, ہم تو اپنی عبادت کر چکے. راضی ہو گیا اللہ, مکمل ہو گیا دین. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند
کہاں آئی تھی؟ وہ کہے گا غدیر میں۔ لڑنا نہیں، ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں۔ بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا؟ وہ کہیں گے غدیر میں۔ پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا، ہماری عبادت قبول کر لیتا؟ ہو گیا مکمل دین، ہو گئی نعمتیں تمام، ہو گیا اللہ راضی۔ یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں، میں خود مطمئن نہیں، میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے، منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا۔ فضائل تو سب مان جائیں گے، گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی، ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے، آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ بڑی جلدی میں، بڑی جلدی آخری قصیدہ، آئیں انجام دیکھیں۔ ہو گئی بیعت، وہاں بھی ایک نے انکار کیا، آرام سے سن لیجئے گا، میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے۔ یہاں پھر ایک نے انکار، اب یہاں جس نے انکار کیا میں نے پوری تحقیق کی ہے، حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا، نہیں، مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا۔ کیا کہنے آپ کے غدیر سے لوگ نکلے، یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا، نا نا نا، پوری تحقیق ہے، یہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا، بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا، کر چکا تھا بیعت، گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں، اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا، اس نے تو واجب کر دیا، اب عبادت میں علی آ گیا، ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں جس نے ہمارے باپ دادا مارے، اسے عبادت میں لے آئے۔ اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو، تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا۔ ہم علی کو لے آئے، ہم نہیں لانا چاہتے۔ انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا، حارث اس کا نام تھا۔ سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا، اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے، میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا؟ کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا، آؤ اس سے آگے چلیں۔ انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اس سے کہا کہ دیکھ سن، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں، کام کرنا ہے تو نے ایک، تو جا رسول کے پاس، بالکل کھڑا ہو پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا؟ وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے، اللہ سے کہے آسمان سے پتھر بھیج۔ سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا۔ نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا، ہم ضمانت دیتے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں، مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے، مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل، اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار۔ نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے، فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو۔ ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا، نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے، فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں، معیار محبت تبدیل کر دوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں، پھر عذاب بھی بھیج دوں، بھونکنے دے اسے، چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے، مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں، میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا۔ ابو جہل عذاب مانگتا رہا، اس نے نہیں بھیجا، اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔
तू खड़ा हो नबी के पहलू में, तू कर अली की विलायत का इनकार। हमारी गारंटी है जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, तेरे ऊपर अजाब आना ही नहीं है। जब तू बगैर अजाब के निकलेगा हम बाहर शोर कर देंगे अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है। इधर हारिस को नबी के पहलू में खड़ा किया, इसने अली की विलायत का इनकार किया। आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर पे लगा, नबी ने मुंह आसमान की तरफ कर गया, मेरे अल्लाह अबू जहल पे नहीं भेजा, इसमें क्यों भेजा? फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का इसे नहीं छोड़ना, अली का मुनकर नहीं छोड़ना, इसलिए कि अली ने मेरा कोई भी मुनकर नहीं छोड़ा। अली ने मारे मेरे दुश्मन। साला साइलुम बेअज़ाब वाक़ि, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, हमने अजाब वाक़े कर दिया। आयत कहती है वो अजाब जो हमने काफरों के लिए तैयार करके रखा था। आज कोई मौलवी जुर्रत तो करे कि हारिस को किसी गुनाह की वजह से अजाब आया है, तो मैं तुम्हारे सामने नबी की हदीस रखूंगा कि वकूफ़ अरफात करो तो पिछले माफ हो जाते हैं। ये हज पर गया था, पिछले तो रहे ही कोई नहीं। इसने क्या आखिरी राज ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट और आपको सलाम, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। ये जो हारिस के सर पे पत्थर लगा, जमीन से उभर के लगा, हवा से उड़ता उड़ता आ गया, नबी ने उठा के मारा। कहां से आया था? अर्श। अर्श पे पत्थर का क्या काम? आसमान से पत्थर कहां से? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात जमीन का हिस्सा है, आसमान पे तो पत्थर है ही नहीं, कहां से आया? आप कुरान की दहलीज पे चलें। मैंने कुरान से पूछा तू बता ये पत्थर कहां से आया था? कुरान की धीमे लहजे में बात आई, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तुम्हें याद है हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? जब अबरहा लश्कर लेके काबा गिराने के लिए आया था तो हमने छोटे छोटे अबाबीलों के झुंड में उनकी चोंच में छोटे छोटे पत्थर देके एक एक हाथी के मुकाबले में भेज दिया था, और हमने एक एक अबाबील से कहा था कि एक एक हाथी का निशाना लेना, और खुदा कहता है कि एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें हमने भेजा था, और जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती नहीं है, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती होती ही नहीं है। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था। तफसीर इमाम रजा का हवाला, एक अबाबील के कान में आके जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि परवरदिगार आलम कह रहा है तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह करेगा, तेरे रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे है। मासूम फरमाते हुक्म परवरदिगार सुन के वो अबाबील गार की कोह में जाके बैठ गया। मासूम फरमाते जैसे अल्लाह ने असहाबे कहफ को जिंदा रखा था वैसे ही अल्लाह ने उस परिंदे को जिंदा रखा। वह अपनी चोंच में पत्थर लेके वहीं बैठा, अगली वही का इंतजार करता रहा। उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे, उसकी सांसें अल्लाह के जिम्मे, उसकी जिंदगी अल्लाह के जिम्मे। वो आंखें खोल के देख रहा था, या दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। गदीर का चौक आया, अली का मुनकर उठा, जबरील ने आके अबाबील से कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार।